الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد عن دينه ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون حضرات محترم، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ باقی رہے گی، ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک حق اور باطل کا معرکہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ لیکن یہ اللہ کی ایک فطرت، سنت، طریقہ ہے، کبھی بھی حق کو باطل لڑائی کے ذریعے ختم نہیں کر سکا۔ دنیا کی تاریخ اس بات پہ شاہد ہے۔ مسلمانوں نے، انبیاء کو ماننے والوں نے اس اپنے اپنے وقت میں اپنے دین کے ساتھ تمسک رکھنے والے، جب بھی انہیں مات ہوئی ہے، جب بھی وہ مغلوب ہوئے ہیں، تو اس کا سبب فکری اور نظریاتی طور پہ شکست ہے۔ فکر کیا؟ ایک مسلمان کی فکر صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ میرا رب کون ہے
جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو وابستہ اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ کفار کی ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ اس انسان کی اس فکر کو توڑ دو، اس کا اپنے رب پہ اعتماد نہ رہے۔ جب مسلمان اپنے رب پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں رہتا، پھر وہ در در کے پجاری بن جاتے ہیں، اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود مار کھا جاتے ہیں، کیونکہ جس اللہ کی مدد سے مسلمان ہمیشہ غالب آتا ہے، جب اسی کے ساتھ رابطہ ٹوٹ جائے، اسی کے ساتھ انسان کا تعلق ختم ہو جائے، تو پھر یقین جانیے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر دنیا میں کوئی بھی نہ اس کا دوست بنتا ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ یا تو یہ ہے کہ ہم کھل کے کہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جب ہم اللہ کو رب بھی سمجھیں لیکن اس پہ اعتماد نہ کریں، یہ فکری محاذ پہ شکست ہے۔ جب بھی مسلمانوں نے یہ شکست کھائی ہے، تباہ و برباد ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دوسرا ہے نظریات۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ مالک نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب حق نازل کی ہے جس کا نام قرآن ہے۔ اور قرآن یہ صرف ایک برکت کی کتاب نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن جیسی بابرکت کتاب کوئی نہیں، لیکن صرف اسے بابرکت کتاب ہی سمجھنا یہ عقل کا خلل ہے۔ اللہ قرآن کے متعلق کہتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن کو میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ قوموں کو اگر کوئی رہنمائی مل سکتی ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ مل سکتا ہے، تو وہ صرف قرآن سے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، جو اس کو مانے گا اس کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ جب مسلمان اپنی نظریاتی معاملات میں بھی نظریاتی سرحدوں پہ شکست کھا جاتے ہیں، قرآن کے احکامات کو واجب التعمیل نہیں سمجھتے، قرآن حکم دیتا ہے یہ کام کرو، ہم کہتے ہیں یہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، یہ تو پہلوں کے قصے ہیں۔ اگر کفار اسے ان ھذا الا اساطیر الاولین کہیں تو اللہ انہیں کافر کہتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، ان کو زنگلود دل والا کہتا ہے۔ اور ہم مسلمان کہلانے کے باوجود اگر کہیں گے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلوں کے قصے ہیں، یہ پہلے زمانوں کے لیے تھی، آج کا زمانہ جدید ہے، آج دنیا کی قدریں بدل چکی ہیں، تو یاد رکھیں یہ بات، یہ سوچ ہماری نہیں، محمد الرسول اللہ کی امت کی نہیں، یہ ہمیں فیڈ کی گئی ہے، ہماری اولادوں میں داخل کی گئی ہے، ہمارے نصابوں میں شامل کر دی گئی ہے، کہ ہمارے نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں اس وقت، اور نظریاتی طور پہ ہم شکست و ریخت کا بالکل نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور ہر آن تنزلی کی طرف گر رہے ہیں۔ جس طرح ایک عمودی پہاڑ پہ انسان گرتا ہے، اس کا پاؤں کہیں نہیں ٹکتا۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج ہمارے ساتھ نظریاتی اور فکری معاملات میں ہم کفار کی مات کھا چکے ہیں۔ اور یاد رکھیں، کاش اگر ہمارا تعلق قرآن سے ہوتا تو ہمیں اللہ کی یہ بات سمجھ آ جاتی کہ صرف دفاعی میدانوں میں لڑائی نہیں ہوتی، صرف ہتھیاروں سے مقابلہ دشمن سے نہیں ہوتا،
سب سے خطرناک چیز کسی بھی قوم کی تباہی کے لیے اس کے نظریات کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں پہلے کر دیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس بات کا اظہار کیا تھا ایک شخص نے جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ یہودی بظاہر اس نے مسلمان بعد میں بنا، لیکن مسلمانوں کا نقصان سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر سیدنا عثمان کے زمانے تک مسلمانوں کا اتنا نقصان میدانوں میں نہیں ہوا تھا جتنا اس فکر نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ بعد میں نہ ختم ہونے والا ایسا مسلمانوں میں سلسلہ شروع ہوا تھا، العیاذ باللہ۔ آج اس کا الزام ہم بجائے اس بات کے کہ ان خناس ان شیاطین کی اولاد کو لگائیں، ہم کہتے ہیں مسلمان لڑتے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ میدانوں میں نہیں لڑ سکتے، اگر مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے تو ان کی فکر کو بدلو، ان کے نظریے پہ چوٹ لگاؤ، ان کے عقائد میں خلل ڈال دو، اپنے دین کے متعلق انہیں بد اعتماد کر دو۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اس وقت تو انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا، محدثین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، فقہاء، محدثین، سب نے مل کے اس کا مقابلہ کیا اور امت کو اس فتنے سے محفوظ کرنے کی پوری کوشش کی۔ لیکن آج یلغار اس سے سخت ہے، ہمارے علماء سوئے ہوئے ہیں، سوائے عرب کے چند علماء کے اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، حالانکہ اتنا شدید حملہ ہمارے اوپر ہے، ہم نظریاتی طور پہ یقین جانیے ناک آؤٹ ہونے کے بالکل قریب ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہ سنبھالا، ہم اپنے دین کی طرف نہ لوٹے، تو یقین جانیے پھر صرف ان کے سامنے ہی ہماری تباہی نہیں، ہم اللہ کی نظروں میں بھی تباہ ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 217 پڑھی۔ آج سے 1438 سال پہلے اللہ نے یہ محمد الرسول اللہ کو بات بتلا دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سوال کیا جاتا ہے آپ سے، یسألونک عن الشہر الحرام، کہ حرمت والے مہینے کیا ہیں؟ قتال فی، کیا اس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ نہیں ہے؟ یہ مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، کل انہیں کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے وصد عن سبیل اللہ، تم کسی کو دین اسلام کے رستے سے روکو۔ اگر کسی کو دین پہ چلنے سے روکتے ہو تو یہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے کے گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر، انسان ان باتوں کا انکار کرے جو اللہ نے واضح طور پہ اس کے لیے حکم دیے ہیں، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ہم بھی اپنی زندگی میں غور کریں، پچھلی مجلسوں میں بھی یہ بات ہوئی تھی، اللہ نے ہمارے معاش کے لیے سود کو حرام کیا ہے، ہم اس کے جواز کے لیے کتنی شقیں تلاش کرتے ہیں۔ اگر کسی مولوی سے کوئی بات سن لے تو اس کے فتوے کو لے کے اپنے لیے اس حرام خوری کا جواز تلاش کر لیتے ہیں۔ کیا ایک مولوی کی حیثیت اللہ سے زیادہ ہو گئی ہے؟ کیا ایک مولوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سوچ رکھتا ہے؟ اگر نہیں رکھتا تو پھر کیوں ہم نے سوچ لیا ہے کہ اس سے بغیر کام نہیں چل سکتا؟ جھوٹ کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ہم ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، حتیٰ کہ کسی سے چھوٹا سا کام بھی لینا ہو تو اس کے لیے بھی اسے اندھیرے میں رکھ کے جھوٹ بول کے اس سے یہ کام لیتے ہیں۔
میرے عزیز بھائیوں، معذرت کے ساتھ باتیں بہت سخت ہیں، لیکن ہم ان معاملات میں مات کھا رہے ہیں۔ میں یہ باتیں درد دل سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، تیرا رب آپ کو حکم دیتا ہے، کل ازواجک، آپ کی ساری بیویاں، و بناتک، آپ کی ساری بیٹیاں، و نساء المؤمنین، ساری مومنوں کی عورتیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں اوڑھ لو، پردے کر لو، تم دنیا میں شو پیس نہیں ہو۔ ہم نے اللہ کے حکم کی کیا قدر کی؟ اپنے دل سے سوال کیجئے، ہمارے گھروں میں کیا کیفیت ہے؟ ہماری بیٹیاں کیسے پھرتی ہیں؟ ہماری ازواج کی کیا کیفیت ہے؟ ہمارے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ یہ آج مغرب کی اندھی تقلید کے اندر ہم نے اپنے گھروں کے اندر اسلام کو ایک بدکار لونڈی سمجھ کے نکال رہے ہیں۔ کل اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ یہ کفار ہمیشہ تمہارا مقابلہ کرتے رہیں گے، تمہیں اس بات پہ دباؤ دیتے رہیں گے، تمہیں اس بات پہ ٹیز کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ تمہارے ساتھ قتال تک کریں گے، یہاں تک کہ تم اپنے دین سے مرتد ہو جو اپنے دین کے احکامات کو چھوڑ دو۔ مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ۔ اگر دین کے واضح احکامات کو چھوڑ دیا اور ساری زندگی اپنی اصلاح نہ کی تو یاد رکھو، جس طرح کافر کفر کی موت مرتا ہے، وہ مسلمان بھی اسلام کی موت نہیں، کفر کی موت پہ مرے گا۔ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، آیت نمبر 217 سورۃ بقرہ، اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھنا۔ پھر فرمایا یہی نہیں ہوگا، ہر انسان، ہر مسلمان وہ سارے گناہ نہیں کرتا، اس کی زندگی میں بہت سے نیک اعمال بھی ہوتے ہیں، بہت سی بھلائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر مجھے ان کی بھلائیوں کی پرواہ نہیں۔ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو شخص اللہ کے واضح احکامات کے خلاف چلے گا، میں دنیا اور آخرت میں کیے ہوئے سارے اچھے اعمال کو برباد کر دوں گا۔ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اولئک اصحاب النار، یہ پھر شخص جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے شرک سے منع کیا تھا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ہندوؤں نے 3000 مورتیاں بنا دی۔ ہم فکری محاذ پہ شکست کھا کے ان سے آگے چلے گئے۔ اس ملک میں 5 لاکھ قبروں کی پوجا کی جاتی ہے، ان سے جو اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، جو تعلق اللہ سے ہونا چاہیے تھا، ہم نے مردوں کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ اتنی دردناک شکست سے دوچار ہو رہے ہیں، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم کس برے بدترین انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ رب العزت واضح طور پہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی تمہیں اللہ یا اس کے رسول کسی معاملے میں بلائیں، کسی بات کا حکم دیں، کسی بات سے روکیں،
استجیبوا، تمہارا حق یہ ہے کہ فوراً اس بات کو قبول کر لو. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اسی کے اندر مسلمانوں تمہاری زندگی ہے، تمہاری بقا اس کے اندر ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کر لو. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پھر فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نظر انداز کرو گے، اپنی خواہش کے مطابق چلو گے، جو غیر ملکی غیر میڈیا کا پروپیگنڈا آئے گا اس کے مطابق چلو گے، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، پھر اللہ تمہاری اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا. دنیا کی ساری باتیں سمجھ آئیں گی، لیکن جس غلط رویے پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ نہیں سمجھ آئے گی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یاد رکھو لوٹ کے تمہیں اللہ ہی کے حضور پہنچنا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ڈر جاؤ اس فتنے پہ جو خاص برے لوگوں کو نہیں بلکہ سارے کے سارے اس کی لپٹ میں آ جائیں گے. آج ہم اپنے حالات کو، اپنے معاش کو، اپنی دفاع کو، اپنی زندگی کے دوسرے معاملات کو دیکھیں. کیا ہم میں سے ہر انسان فتنوں کی زد میں نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر انسان کو فتنوں نے نہیں گھیرا ہوا؟ ہم اس کا جواز تلاش کرتے ہیں، فلاں کام ہو گیا اس لیے یہ ہوا، فلاں وجہ بنی اس لیے یہ ہوا، فلاں معاملہ اس طرح ہوا اس لیے ہوا. اللہ کہتے ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا، سوچنا اور سمجھنا ترک کیا، اللہ نے تمہارے دل اور تمہارے دماغ کے درمیان حائل ہو گیا. اب تمہارا دل کبھی بھی تمہیں اچھی بات نہیں پہنچائے گا کہ تم سوچ سکو کہ میں ایک غلط رستے پہ بھاگ رہا ہوں. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک صحابی حضرت انس بن مالک ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت میں رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ جب آپ مدینہ منورہ آئے تو سیدنا انس کی والدہ آپ کو نبی کریم کے پاس لے کے آئی. کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ایک میرا بیٹا ہے، میں یہی کر سکتی ہوں کہ یہ بیٹا خالص آپ کی خدمت کرے گا اور اسے کوئی کام نہیں ہے. اور پھر خوشی سے کہنے لگی یا رسول اللہ جس زمانے میں لکھنے والے بندے خال خال ملتے تھے، اس زمانے میں اسی طرح ہے جس طرح آج کوئی کہے کہ میرا بیٹا ماسٹر ڈگری کا حامل ہے، میں اسے آپ کی خدمت میں دیتا ہوں. سیدنا انس بن مالک کو کہا کہ میرا بیٹا یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، میں اسے آپ کی خدمت میں دے رہی ہوں. 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت میں رہے. ایک تابعی زبیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اور شکایت کی حجاج بن یوسف کے ظلم کی. کہا کہ یہ بڑی سختی کر رہا ہے کہ بعض اوقات بعض جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہتے، جس کو دل چاہتا ہے یہ اپنے جال میں لے لیتا ہے اور انتہائی ظلم کرتا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اس پہ رو، صبر کرو. کیوں صبر کرو؟ کہ ہم فکری محاذ پہ شکست و ریخت کا شکار ہیں. اس زمانے میں بھی کفار نے پورا زور لگا کے اللہ کے رسول کی بعض باتوں کو گھڑ کے آپ کی طرف منسوب کر کے لوگوں کے اندر ایک انتشار کی فضا پیدا کر دی تھی، اور بعض لوگوں نے ان چیزوں کو قبول کر لیا تھا، اس لیے وہ فتنے میں مبتلا ہوئے
ایک ظالم حکمران ان پہ مسلط ہو گیا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسبرو، صبر کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدُ شَرٌّ مِّنْهُ، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس شر سے بچو گے اس کے بعد اس سے بڑا شر آ جائے گا. لوگوں وہ زمانہ ہم نے نہیں دیکھا ہوا، صرف پڑھا ہوا ہے. آج اپنے ملک کے حالات کو دیکھ لیں. ایک شخص کو دعائیں کر کے اللہ رب العزت کے سامنے رو رو کے اس سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اس سے بڑا ظالم اور سخت گیر انسان ہم پہ مسلط ہو جاتا ہے. کیا ہم ساری زندگی اسی پروسیس سے گزرتے رہیں گے؟ کیا ہم اس بنیاد کو درست کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ اب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ بہت سے لوگ ہر نئے آنے والے انسان کے ساتھ توقعات وابستہ کرتے ہیں، لیکن جب اس کو آزمایا جاتا ہے تو وہ پہلے سے بڑا خناس نکلتا ہے. کیا یہ ساری صورتحال ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ اس کا سبب ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اللہ رب العزت واضح طور پہ ہمیں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 149. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اگر تم کفار کی نکالی شروع کر دو گے تو یہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پہ پھیر دیں گے، تمہیں دنیا اور آخرت میں خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. آج ہم وہ شرٹ نہیں پہنتے جو کفار کی نقالی میں نہ ہو. آج ہمارے لباس کا ڈیزائن وہاں سے ہم تک پہنچتا ہے. میرے بھائیوں، کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے ہیں کہ مردوں اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھو تو ہمیں شرم آتی ہے. اگر مغرب سے کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے گھٹنے بھی ننگے کیے ہوئے ہیں تو ہم نکریں پہن کے باہر نکل آتے ہیں، اس وقت ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھیں، وہ ایسے باہر نہ نکلیں، ہماری بیٹیوں نے اپنی پنڈلیاں بھی ننگی کر لی صرف مغرب کی نقالی میں. کیا ہمارے رسول کا ہم پہ کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ہمارے رب کا ہم پہ کوئی حق نہیں ہے؟ آج ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی کیفیت یہ ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ جو کچھ پہنا ہوا ہے اسے بھی اتار کے پھینک دیں. ہم اپنے گھروں میں اپنے فنکشن میں انہیں دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، ہمارے دل میں غیرت بھی نہیں آتی اور غصہ بھی نہیں آتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. جب یہ سب کچھ کریں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر انہی کی نقالی کرو گے. دیکھیں آپ، ان کی بیٹیاں آج سب سے زیادہ اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ انڈیا نے پابندی لگائی، وہ جاپان میں انٹر ہوئے تو چند پروگرامز کے بعد ان کی خواتین نے دیوانہ وار اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا، اور وہ سمجھتی ہیں کہ اگر دنیا کے اندر خواتین کو کوئی تحفظ دیتا ہے، وگرنہ پورا یورپ، پوری دنیا کے ممالک وہ تو اسے ایک وحشی درندے کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ صرف اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے، اور ہماری بیٹیاں ان کے پیچھے لگ کے اس رستے کو اپنا رہی ہیں. ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے ترکی کی کہ انہوں نے پوری دوڑ لگائی یورپین یونین میں داخل ہونے کے لیے، اپنی بیٹیوں کو ننگا کر دیا.
اپنی زندگیوں میں اسلام کو نکال دیا، لیکن ہر آن پریشانیوں میں اضافہ ہوا، بالآخر انہیں اپنے دین کی طرف لوٹنا پڑا۔ اور آج ترکی کے اندر اگر ترقی کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں تو اس کا سبب دین کے ساتھ تعلق ہے، نہ کہ یورپ کی ننگی تقلید کے اندر، سوائے انہوں نے کپڑے اتارے تھے اور کچھ نہیں کیا تھا۔ اللہ کے غضب کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملا تھا۔ کیا ہم نے 3 مرتبہ ایسے واقعات نہیں دیکھے کہ وہ اسلام سے نفرت میں اتنے حد سے بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ ترکی کے ایک جرنیل نے قرآن کو پکڑ کے پاؤں کی ٹھوکر ماری تو اللہ نے اسی وقت زمین کو پھاڑا، جتنے لوگ وہاں تھے سب کو اللہ نے زمین میں دنسا دیا تھا۔ کیا یہ منظر آج سے 5 سال پہلے نہیں دیکھا ہماری آنکھوں نے؟ تو ہم اسی رستے پہ بھاگ رہے ہیں۔ الیاذ باللہ، ایک مولوی سے نکاح پڑھوانا ہو تو کہتے ہیں ڈھول والے کو چھپا دو، باجے والوں کو پیچھے رکھ دو، جب نکاح کر کے چلا جائے گا تو پھر سب کچھ کریں گے۔ مولوی تو رسول کی جوتی کے نیچے آنے والے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، اور رسول اللہ سے بہت بلند اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی شرم نہیں ہے تو مولوی کی کیا شرم کریں گے؟ دنیا کا ہر ٹیشن کرنے کے باوجود ہم خوش ہیں کہ مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کفار کی تقلید کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اور پھر ایک اور بات سن لو، جہاں تک مرضی چلو جاؤ، کفار کی نظروں میں اس وقت تک تم مسلم ہی ہو چاہے سارے اسلام کے چوغے کو اتار کے پھینک دو۔ اللہ کہتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہودی اور عیسائی جن کی تقلید میں ہم نے اپنے گھر میں ہر غلاظت کو داخل کیا ہے، یہ کبھی تم پہ راضی نہیں ہوں گے۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کی ملت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کہتے ہیں قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، ہدایت تو صرف وہ ہے جو اللہ نے ہدایت دی ہے، جو اللہ نے ہدایت بھیجی ہے، اور اللہ نے جو ہدایت بھیجی ہے اس کا نام قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، یہ سورۃ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 120 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر تم اپنی خواہش کے پیچھے ہی چلتے رہو گے جبکہ تمہارے پاس قرآن کا علم ہے، تمہیں اچھے اور برے کی تمیز ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو نہ جانتا ہو۔ اگر ہدایت آنے کے باوجود وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر اپنی خواہش کے پیچھے ہی چلتے رہے، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم بھی آ گیا، پھر یاد رکھو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ کے پاس نہ تمہارا کوئی دوست بنے گا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ میرے بھائیو، اگر اللہ کے پاس ہمارا کوئی دوست مددگار نہیں ہوگا، اللہ بھی ہمارے خلاف فیصلہ کر دیں، تو ہمارے لیے پوری کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر کون سی جگہ ہے جہاں ہمیں پناہ مل سکے گی؟ کون ہمیں پناہ دے گا؟ کون ہمیں مصیبت سے بچائے گا؟ پھر اللہ رب العزت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 100 اور 101 میں پھر اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب. آج ہمارا وزیر اعظم کا دماغ کے اندر بھی فطور شیطان نے ایسا ڈالا ہوا ہے، وہ بھی کہتا ہے جی یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ نامعلوم کس کو اللہ نے جنت دیتی ہیں. اللہ نے سب کچھ بتایا ہے کہ میں نے کس کو دینی ہے. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ہندوؤں کے گردواروں میں جا کے ان کی عبادت کرنے والے دیوسوں، عیسائیوں کے کنیساؤں میں جا کے اسلام کی مخالفت میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے بے غیرتوں اور یہود کی تقلید کے اندر اسلام کی ساری حدود کو پامال کرنے والے منافقوں، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر جو پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان میں سے بھی کسی کی تم نے پیروی کی، ان کی بھی کوئی بات مانی. کہتے ہیں تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی تو اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے تو بدل کے رکھ دیا، انہوں نے تو اللہ کے دین کو برباد کر دیا، اور اللہ نے تمہارے دین کو تو محفوظ رکھا ہوا ہے. ان تطیعوا الذین کفروا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر کہ اہل کتاب میں سے کسی ایک فریق کی بھی تم نے اطاعت کی، ان کے پیچھے چلے، یردوکم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد یہ تمہیں مرتد کر دیں گے، تم سے تمہارا ایمان چھین لیں گے، تم نہیں رہ سکو گے اپنے دین پہ. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں ہر بات میں اللہ کی انکار کا سکھائیں گے. آج دیکھیں اگر یہاں پہ بیٹیوں کے لیے کوئی اسلامی قانون بنتا ہے تو فوراً کہتے ہیں یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے بات، ہر بندے کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے. کیا جو یورپ کے اندر عبایا لے کے یا سکارف لے کے باہر نکلتی ہیں وہ انسان نہیں ہے؟ کیا انہیں یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار سکیں؟ اور ہمارے بے غیرت حکمران وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے ریپ کر کے ان کی فلمیں بنا کے دنیا کو دکھائیں تو وہ جائز. اگر ایک شخص 10 12 یا 16 سال کی بچی سے نکاح کرے تو کہتے ہیں اسے گرفتار کر کے اندر دے دو. تم سے بڑے بے شرم کون ہوں گے؟ تم خود بھی منافق ہو، قوم کو بھی نفاق میں مبتلا کرنے پہ تلے ہوئے ہو، اور ہم اپنی خواہش، اپنے حکمران اور کفار کی تقلید میں وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس باتوں سے اللہ نے منع کیا تھا. کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. پھر اللہ کہتے ہیں وکیف تکفرون، کس طرح کفر کر سکتے ہو تم؟ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، کیا تم اللہ کی آیتوں کو نہیں پڑھتے؟ کیف تکفرون، اللہ کی آیات کو پڑھنے کے باوجود کس طرح کفر کرو گے؟ اگر کرو گے تو کیا جواز ہوگا اللہ کے پاس؟ وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، میں تم میں وہ رسول بھیجا ہے. اللہ کی آیات کی حفاظت تو اپنی جگہ، اس رسول کی جو سیرت ہے وہ بھی اسی طرح اللہ نے محفوظ رکھی ہے جس طرح اللہ نے اپنی کتاب کا ایک ایک لفظ محفوظ رکھا ہے. بر صغیر کے ایک بہت بڑے سیرت نگار رحمت للعالمین جنہوں نے لکھی تھی، ایک سیشن جج تھے، مولانا سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ. انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کہی، کہنے لگے 63 سالہ رسول اللہ کی زندگی میرے سامنے اس طرح ہے جس طرح تم ایک مووی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، اور یقین جانیے
وہ تو بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے، اللہ نے انہیں فہم دیا تھا۔ ایک مجھ جیسا طالب علم اگر رسول اللہ کی زندگی کے کسی پہلو کے متعلق کچھ دیکھنا چاہے تو اسے کوئی مشکل نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کے متعلق ایک ایک لمحے کی خبر اسے مل سکتی ہے۔ اللہ نے اس لیے کہا وَفِيكُمْ رَسُولُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس کو اللہ نے بچا لیا ان خباستوں سے کہ وہ اللہ کے احکامات کا واضح طور پہ عملی طور پہ انکار نہ کرے، کہا وہی انسان صراط مستقیم پہ ہے۔ ممکن ہے کوئی بھائی کہے کہ اگر ہم یہ بات نہ مانیں آپ کی تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، میری بات ماننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں جو عرض کرتا ہوں اگر آپ میری بات کی مخالفت کریں تو آپ کو حق حاصل ہے، لیکن اللہ رب العزت جو اس کائنات کے مالک ہیں، جو ہر تغیر و تبدل ان کے ہاتھ میں ہے، وہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 54۔ اپنے گھروں میں یہ ساری باتیں اٹھا کے دیکھنا، کہیں میں اپنے پاس سے تو بات کوئی نہیں کر رہا، میں کوئی جذبات یا غصے میں تو نہیں آیا ہوا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اپنے دین سے روگردانی کرو گے، اس کے احکامات سے ہٹ جاؤ گے، اپنی معیشت، اپنی خاندانی زندگی، اپنے معاملات، اپنی معاشرت، اپنا معاش اپنے دین کے مطابق نہیں چلاؤ گے، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اپنے دین سے روگردانی کرو گے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، پھر اللہ تمہیں ختم کر دے گا، ایسی قوم لائے گا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، جو اللہ سے محبت رکھیں گے اور اللہ ان سے محبت رکھے گا۔ اگر ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو محبت اس کا نام تو نہیں، جو وہ حکم دیتا ہے ہم اسے مانتے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ایسی قوم پھر لاؤں گا اذلۃ علی المؤمنین، جن کے دلوں میں مومنوں کے لیے بڑی ہی رحم دلی ہوگی، عزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، وہ اللہ کے رستے میں جہاد، جد و جہد اور کوشش کریں گے، قتال کریں گے، لوگوں میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ولا یخافون لومۃ لائم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن کا نصیب ایسا ہو جائے ان پہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر ہمیں اپنی داڑھی پہ فخر ہے، ہمارا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، ہمیں اس بات پہ کوئی نہیں ہے کہ ہمیں اگر کوئی برا کہتا ہے اس بات پہ کہ ہم نے اللہ کے رسول کی سنت رکھی ہوئی ہے تو ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں کسی بدکاری پہ گالی تو نہیں، اللہ کے رسول کی سنت پہ برا کہا جا رہا ہے، ہم اس بات پہ خوش ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں انہیں اس بات پہ کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے اس پہ، یُؤْتِیہِ مَن یشاء، مال تو سب کے پاس ہے، فرعون کے پاس بھی تھا، قارون کے پاس بھی تھا، حامان کے پاس بھی تھا، شداد نمرود کے پاس بھی تھا، لیکن اللہ نے کبھی انہیں نہیں کہا تم پہ میرا فضل ہے۔ فضل اس پہ ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے، اور ہدایت کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تتولوا، سورۃ محمد 26واں پارہ ہے، ان تتولوا، اگر تم یہ اپنا رویہ نہ بدلا،
تو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں ختم کر کے نئی قوم لے آئے گا. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، پھر تمہاری کوئی مثال دینے والا بھی نہیں بچے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمارا مفاد کس میں ہے؟ اللہ کے دین کے ساتھ تمسک کرنے میں. ہم اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈالیں، ہم ان رویوں کو چھوڑ دیں. یقین مانیے یہ ہماری بربادی ہے، دنیا اور آخرت کی ذلت ہے اس کے پیچھے. دنیا اور آخرت کی عزت اگر ہے تو اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہے. نہیں میرے بات پہ یقین آتا تو سورۃ منافقون پڑھ کے دیکھ لو. اللہ کہتے ہیں جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے، نبی کریم اور ساتھی زخمی تھے، بہت سے لوگ شہید ہو چکے، مدینے میں کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے اللہ اکبر، آج سب سے عزت والے نے سب سے ذلیل کو مدینے سے نکال دیا، نعوذ باللہ. تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا بے وقوف، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے. یہ بات منافقوں کو سمجھ نہیں آئے گی. اے اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھنا. اللہ اپنے دین کے ساتھ تمسک نصیب فرمانا. اے اللہ اپنے نبی کا صحیح امتی بنانا. اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے پہ چلانا. اے اللہ اپنے اور اپنے رسول کی مخالفت سے بچانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک بھائی نے کہا کہ میں ابو بکر شاہد 9th کلاس کا طالب علم تھا، 4 تاریخ کو ایک حادثے میں وفات پا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اس بچے کی مغفرت فرمائے اور ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری بیٹی 11 سال کی ہے، بہت بیمار ہے، اللہ سے دعا کریں. اللہ اس بیٹی کو اور ہر بیٹی کو، ہر بیٹے کو، ہر بزرگ بھائی کو جو بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت رحم فرمائے. ایک بھائی نے کہا ہے کہ آج ایران پوری دنیا میں مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے، تو کیا ایران کی مصنوعات کی مزید خرید و فروخت کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اگر ہم انہیں مسلمان بھی تسلیم کر لیں تو اللہ رب العزت نے سورۃ حجرات میں کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر مسلمانوں میں 2 لڑ پڑیں تو اصلاح کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ایک زیادتی کرے تو فَقَاتِلُوا الَّتِي، پھر اس کے ساتھ مقابلہ کرو حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کو قبول کر لے. تو میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ ان کی کیفیت کیا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، پوری امت مسلمہ کے اندر افتراق، انتشار اور ظلم اور بربریت کا بازار انہوں نے ہی گرم کیا ہوا ہے. اللہ رب العزت مسلمانوں پہ رحم فرمائے اور مسلمانوں کی ان معاملات میں مدد فرمائے. ایک بھائی نے کہا ہے کہ مسلمان پر کیا حقوق ہیں. دیکھیں، یہ سب ایک باقاعدہ جمعے بلکہ بہت وقت کے باتیں ہوتی ہیں. یہ جمعے میں اتنے لمبے سوال جواب نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو کسی وقت مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں وہ عرض کروں گا.
ہماری مسجد میں ہر طرح کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو کفر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ صرف آپ یہ یاد رکھیں، اگر آپ ایک دوسرے پہ کفر کی فتویٰ بازی کریں گے تو کوئی بندہ دوسرے کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ پہلی بات یہ ہے کہ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس علم ہے اور کوئی بھائی اس میں غلطی کر رہا ہے تو اصلاح کی نیت سے الگ میں ان سے بات کی جائے اور انہیں کہا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ تم غلط ہو، یہ کہیں کہ رسول اللہ کی سنت یہ ہے، آپ کا طریقہ یہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ شخص وضو کر رہے تھے، صحابی رسول تھے، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے دیکھا کہ بزرگ آدمی ہیں اور وضو غلط کر رہے ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یوں تو دونوں بھائی اللہ نے بڑی دانائی عطا کی تھی، یہ رسول اللہ کی اولاد اور آپ کے پھول اور خوشبو تھے۔ سیدنا حسن بہت دانا تھے۔ آپ فوراً پانی لایا اور سیدنا حسین کو کہنے لگے، حسین میں آپ کو وضو کر کے نہ دکھاؤں جس طرح نانا جان نے ہمیں سکھایا تھا؟ اور اس بزرگ کے ساتھ بیٹھ کے وضو کرنے لگے۔ اب یہ بات سن کے سیدنا حسن معصوم جو ابھی 8-9 سال کے بچے تھے، سیدنا حسین اس سے بھی چھوٹے 2 سال چھوٹے تھے، تو بزرگ ان کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ انہوں نے لفظ ہی ایسا کہا تھا، حسین میں تمہیں وہ طریقہ نہ سکھاؤں بتاؤں کہ جس طرح نانا جان نے ہمیں وضو سکھلایا تھا۔ اب جب سیدنا حسن نے وضو کیا تو بابا جی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں یہاں غلط کر رہا ہوں۔ اگر وہ انہیں کہتے بابا جی تم غلط ہو، اس طرح نہیں اس طرح وضو کرے، تو وہ کہیں گے بھائی جا کم کر اپنا، تو ایڈا سیانا آ گیا، ازی ساری عمر ہمیں گزار دیتی ہے۔ حقیقتاً یہ دانائی کا طریقہ ہے، ادفع باللتی ہی احسن۔ ہر وقت الجھنا اچھی بات نہیں ہے، اچھے انداز میں مدافعت کریں۔ اگر کوئی مسلمان سمجھتے ہیں آپ کسی معاملے میں غلطی کر رہا ہے تو خیر کے ساتھ اس کی اصلاح کریں۔ اللہ ہمیں ایسی ہی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت سے سوالات ہیں، یہ آپ بعد میں تشریف لائیں، میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ ہماری جماعت کے کچھ علماء کا نام لکھا ہوا ہے، میں نام نہیں لوں گا، کہ انہوں نے اقساط پہ چیزوں کو حلال کیا ہوا ہے۔ دیکھیں میں پھر عرض کر دوں، کسی مولوی صاحب کے فتوے سے اللہ کی حرام کردہ چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ شاید ان لوگوں کو کوئی چندے کا مسئلہ ہوگا تو اس لیے وہ لوگوں کی بات رکھنے کے لیے کرتے ہیں، وگرنہ صحیح دیانت کی بات یہ ہے کہ یہ سود کا طریقہ ہے۔ اللہ سے اس سے بچنے کی دعا مانگو۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ عمرہ ادا کرتے وقت سیلفی بنانا جائز ہے، الیاذ باللہ۔ دیکھیں، اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے ایسا معاملہ کرنا پڑے تو الگ بات ہے، شوقیہ ایسا کرنا، سیلفی بنا کے پھر اسے اپلوڈ کر دینا فیس بک پہ تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں طواف کر رہا ہوں، میں دعا مانگ رہا ہوں، تو پھر یقین جانیے ان لوگوں سے ہی آپ نے کچھ لینا ہے۔ اگر وہ دے سکیں گے، اللہ سے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے مالک الملک ہمارے معاملات کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کا تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کے حامل ہیں، اللہ اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کے شرور سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔